اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس ریپروڈکٹیو ہیلتھ ان ایڈولسنٹس. اس سے پہلے جو ہم نے اس چیپٹر میں جو کلاس 8ویں کا ہے ریچنگ دا ایج آف ایڈولسنس، اس میں ہم نے ایڈولسنٹ کیا ہوتا ہے، پیوبرٹی کیا ہوتی ہے، اگر آپ نے نہیں وہ اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے تو اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج اس کا لاسٹ ٹاپک ہمارا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ ان ایڈولسنٹس. ایڈولسنٹس کے اندر جو ہیلتھ کا جو ایشو ہوتا ہے اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. ہر حال میں، چاہے ایڈولسنٹ ہو چاہے کسی بھی ایج میں ایک انسان ہو، ہر ایک پیریڈ میں انسان کو اپنی صحت کا پہلے خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے جو فرسٹ پریورٹی ہے دیٹ شوڈ بی آن ونس ہیلتھ. اپنے جسم، اپنے جو ہیلتھ کے بارے میں ہے، اپنی صحت کے بارے میں، اس کا ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ آپ سب جانتے ہو جان ہے تو جہان ہے. اگر ہیلتھ نہیں ہوگا تو پھر ہر ایک چیز جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایڈولسنٹس کیا ہوتا ہے. ایڈولسنٹ ایک ایج ہوتی ہے، اٹس اے پیریڈ وین جو 11 سال سے 19 سال تک جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہر ایک ہیومن بینگ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے فرام چائلڈ ہوڈ ٹو ایڈلٹ ہوڈ، یعنی کہ بچپنا سے جب انسان ایڈلٹ ہوڈ میں چلا جاتا ہے. تو ڈیورنگ دس پیریڈ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھا ہے کہ ڈیورنگ دس پیریڈ کہ اس بچے کی، اس انسان کے اندر، اس ہیومن بینگ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس میں سے سب سے ایک اہم تبدیلی ہے کہ ریپروڈکٹیو میچورٹی آ جاتی ہے. انسان جو ہوتا ہے دیٹ از کیپیبل آف ریپروڈکشن، وہ ریپروڈکشن کے قابل بن جاتا ہے. اس کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو، جتنے بھی ریپروڈکٹیو سسٹم، ہیلتھ ریپروڈکٹیو سسٹم کی جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیورنگ دس پیریڈ ہو جاتی ہے، ڈیورنگ ایڈولسن. تو اس پیریڈ کے اندر جب ایک بچہ اس پیریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اس پیریڈ کے اندر جس کو ہم ٹین ایج بھی بولتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہو ایبرپٹلی بہت ساری چینجز جسم کے اندر آ جاتی ہیں. بہت ساری جو ڈیولپمنٹس انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، بہت ساری چینجز جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ بھی پاتے ہیں. فزیکل چینجز بہت ساری آتی ہیں، اور اندر سے بھی بہت ساری چینجز آتی ہیں. لیکن فزیکلی جو بیرون ہوتا ہے اس کے اندر بھی ان میلز ایز ویل ایز ان فیمیلز دونوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں ڈیورنگ دس پیریڈ. اور اس پیریڈ کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے ہمیں ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اپنا جو جسم ہے، اپنی جو باڈی ہے، اپنی جو ہیلتھ ہے، اس کے بارے میں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس پیریڈ کے دوران بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انسان کے اندر. اور ان ڈیولپمنٹس کو، یہ ڈیولپمنٹس اچھے طریقے سے ہو جائے، یہ ڈیولپمنٹس بہترین طریقے سے ہو جائے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے ہیلتھ، ہمارا جو ڈائٹ ہوتا ہے، ہماری جو فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، یا ہمارا جو پرسنل ہائیجین ہوتا ہے، یا بہت ساری اور ریلیٹڈ تھنگس اس کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. کب ہمیں استعمال کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. تو کیونکہ اس پیریڈ کے اندر جو چینجز آ جائیں گی، اس پیریڈ کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی، اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی ڈراپ، کوئی ایسا کوئی چیز، کوئی کمی رہ گئی، تو آنے والے پھر جو پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو ریکوپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ڈیورنگ دس پیریڈ ایک ریپروڈکٹیو میچورٹی انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اور انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یہ ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اور ان ڈیولپمنٹس کو یہ ڈیولپمنٹس اچھے طریقے سے ہو جائے، یہ ٹرانزیشن جو ہمارا ہوتا ہے فرام چائلڈہڈ ٹو ایڈلٹہڈ، یہ بہت بہترین طریقے سے ہو جائے. اس ہمارے جسم کے اندر اچھے سے چینجز آ جائیں، اور یہ چینجز جو فروٹفل ہو، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے،
کوئی ایسی سسٹم، کوئی جسم کے اندر کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے جس سے آنے والے وقت میں پھر انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے ڈیورنگ دس پیریڈ ہمیں اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، لیٹ اس سی. سب سے پہلے وی شوڈ ایٹ بیلنسڈ ڈائٹ. اس ایج کے درمیان ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے. اسی ایج کے اندر نہیں، سب سے پہلے کی سائنسی طور طریقے حساب سے ہمیں ہر ایج گروپ، ہمیں ہر اسٹیج کے اندر بیلنسڈ ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ کھانا چاہیے. بیلنسڈ ڈائٹ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بیلنسڈ ڈائٹ کس کو کہتے ہیں. ڈائٹ کوئی بھی چیز جو ہم کھاتے ہیں ایز اے فوڈ، دیٹس نون ایز ڈائٹ. لیکن بیلنسڈ ڈائٹ کس کو کہتے ہیں، ساتویں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، 7th کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا. بیلنسڈ ڈائٹ یعنی کہ وہ ڈائٹ جس کے اندر نیوٹرینٹس ہوں گے اور وہ ایک اچھی مقدار میں ہوں گے، یعنی کہ ایک اپروپریٹ مقدار میں ہوں گے. جتنے بھی نیوٹرینٹس جیسے فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینس ہیں، منرلس ہیں، وائٹامنس ہیں، وہ ایک ریکوائرڈ کوانٹٹی میں ہمارے جسم کے اندر ہو جائے، اس فوڈ کے اندر ہونی چاہیے. جیسے اگر ہم کوئی غذا کھائیں، یہ غذا صرف ایک ہی قسم کا نہ ہو. اگر ہم دن میں فار ایگزامپل ہم صرف دن میں چاول کھائیں گے اور کوئی چیز نہیں کھائیں گے، دیٹ مینس دس از ناٹ بیلنسڈ ڈائٹ. کیونکہ چاول سے ہمیں صرف کاربوہائیڈریٹ ملتا ہے. ہمیں پروٹین کی بھی ضرورت ہے، ہمیں فیٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وائٹامنس کی ضرورت ہے، ہمیں منرلس کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہ ڈائٹ کھانا ہے جس کے اندر فار ایگزامپل اگر ہم نے چاول کھایا، چاول کے ساتھ ہمیں اور بھی چیزیں جیسے ملک ہے، ملک از اے گڈ ڈائٹ. ہم بہت ہی اچھا، اس کے اندر پروٹینس ہوتے ہیں، فیٹس ہوتے ہیں. ہمیں لیفی ویجیٹیبلز کھانی چاہیے، گرین لیفی ویجیٹیبلز کھانی چاہیے، ان کے اندر وائٹامنس ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں. اسی طرح ہمیں کچھ جیسے ایگز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی پروٹین ہوتا ہے. یا جیسے میٹ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پروٹین ہوتا ہے، فیٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یا پلسز ہوتی ہیں، دال ہوتی ہیں، پروٹینز ہوتے ہیں ان کے اندر. اور ڈیورنگ دس ایج پروٹینز کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے انسان کے اندر، کیونکہ ڈیورنگ دس ایج انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے، انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ساری اسی ایج کے درمیان ہوتی ہے. تو ہمیں اس وقت بیلنسڈ ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ کھانا چاہیے. جنک فوڈز جو ہوتے ہیں دیٹ کین ناٹ ریپلیس دا بیلنسڈ ڈائٹ. یہ نہیں کہ جو ہم جنک فوڈز کھاتے ہیں، جیسے چپس کھاتے ہیں یا ہم وہ پیکٹ فوڈز کھاتے ہیں، اسٹریٹ فوڈز کھاتے ہیں، دیٹ ول ناٹ ریپلیس دا ڈائٹ. وہ آپ کا ڈائٹ ریپلیس نہیں کر سکتا، وہ آپ کا بیلنسڈ ڈائٹ ریپلیس نہیں کر سکتا، وہ آپ کا غذا ریپلیس نہیں کر سکتا ہے. دیٹس سمپلی فار ٹیسٹ. آپ کو ٹیسٹ کبھی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہوتی ہیں جس سے آپ کو کھانے میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، لیکن جو اندر غذا کا کام ہوتا ہے، جو اس کا جو چاہیے باڈی کو، اسے حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے بیلنسڈ ڈائٹ کا خیال ہمیں ایڈولسنس ایج کے اندر رکھنا چاہیے. سب سے پہلا ٹپ ہے. دوسرا ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز، بہت ہی امپورٹنٹ فزیکل ایکسرسائز. ہمیں اس ڈیورنگ دس پیج ہمیں اس بچے کو انکریج کرنا چاہیے کہ فزیکل ایکسرسائز کرو. لیکن اس ایج میں تو فزیکل ایکسرسائز بچہ کرتا ہی رہتا ہے. فزیکل ایکسرسائز کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جب جو چاہے وہ 11 سال سے یا 20 سال تک بچہ جو ہوتا ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے. تو فزیکل ایکسرسائز کا بھی اس کے اندر خیال رکھنا چاہیے. اور ڈیورنگ اسی پیریڈ کے نہیں، کسی بھی وقت کے اندر، کسی بھی سٹیج پہ ہمیں فزیکل ایکسرسائز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح پرسنل ہائیجین جو ہوتا ہے، تھرڈ پرسنل ہائیجین جو صاف صفائی ہے، اس ڈیورنگ دس پیریڈ ہمیں پرسنل اپنے ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. ہر ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے ہمیں بات کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیورنگ دس پیریڈ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے گلینڈز جو ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جیسے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں. اس ایج میں پسینہ بھی بہت آتا ہے، کیونکہ جو یہ ہمارے سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں، سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کافی پسینہ بھی آتا ہے. اگر یہ پسینہ ہمارے جسم کے اوپر رہ گیا تو اسمیل بہت فاؤل اسمیل آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اور ان کیس آف فیمیلز ایک اہم ترین چیز جیسے مینسٹرول پیریڈز اس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت فیمیلز کے اندر یہ انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنا جو
جو یہ menstrual tract ہوتا ہے اس کو کلین رکھے, اس کو ہائیجینک رکھے, اس کو صاف رکھے تاکہ کوئی انفیکشن, کوئی بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو جائے. اور اس کے بعد ایک اہم ترین چیز ہے, جیسے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑا ڈیفیکلٹ سسٹم ہے کہ ارلی میرج جو ہوتی ہے, زیادہ ارلی میرج ڈیورنگ دس پیریڈ, کہ انسان کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور کچھ ڈیولپمنٹس انڈر پروسیس ہوتی ہیں, تو ان ڈیولپمنٹس کو پار کرنے کے بعد ہی انسان میرج کے قابل ہوتا ہے. اس ایج میں بھی ہو سکتے, لیکن جو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا جس طرح سے قانون بنائے گئے ان ایکسپرٹس کے, بہت سارے ایکسپرٹس نے بھی بتایا ہے کہ 18 سال تک, جو 18 سال لڑکی کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد پریفرنس دینی چاہیے شادی کو. یہاں لڑکا جو ہوتا ہے 21 ایئرس, 18 اور 21 سال, تاکہ ڈیورنگ دس پیریڈ کہ یہ جو اس کا جو ریپروڈکٹیو ٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے جسم کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے اختتام پہ پہنچ جائے, وہ فلی میچور ہو جائے تب جا کے. تو اس کا بھی ارلی میرج کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اہم چیز, ڈیورنگ دس پیریڈ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی ہوتی ہے اس کے اندر بہت خون گرم ہوتا ہے, انسان ایک وہ کہ کوئی اگر گھر میں بھی کوئی انسان کو تھوڑی تیکھی آواز سے بات کرے تو انسان بہت ہی آگ بگولا ہو جاتا ہے. تو ڈیورنگ دس پیریڈ ایموشنز بھی آن پیک ہوتے ہیں, بچے کے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے کا موڈ ہوتا ہے, وہ اس کو کسی چیز کو مطلب ہر ایک چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے میں ہوں. تو ڈیورنگ دس پیریڈ ایک اہم ترین چیز کا خیال ہمیں رکھنا ہے, ہمیں ان بچوں کو ڈرگز جو ہوتے ہیں اسی ایج کے اندر, جو بچے جو ہوتے ہیں سموکرز بن جاتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں, تو اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس کا جو ہیلتھ ہے اس پہ اثر نہ پڑ جائے, اس کی جو ریپروڈکٹیو میچورٹی آ جاتی ہے اس پہ فرق نہ پڑ جائے. تو ڈرگس کو بھی ہمیں سے نو ڈرگس, یعنی ڈرگس کو بھی ہمیں دور رکھنا ہے ان بچوں سے. یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تب جا کے اس ایڈولسنٹ بچہ جو ہے, جب اس کے بعد ایڈلٹہڈ میں تبدیل ہو جائے گا, تو اس کی جو یہ ریپروڈکٹیو میچورٹی ہوتی ہے یہ ایک بہترین طریقے سے, ایک مکمل طریقے سے اس کے اندر اچھے سے ہو جائے, اور یہ آنے والے وقت میں اپنی جو جنریشن ہے وہ بخوبی آگے بڑھائے, اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہ آ جائے, چاہے یہ میل ہو چاہے یہ فیمیل ہو. تو ان کا جو یہ سارا جو سسٹم ہے دس ڈیپینڈ, اگر خدا نہ خواستہ ہیلتھ کے ڈیورنگ دس پیریڈ کوئی بھی ہیلتھ پرابلم آ جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر, تو اس سے کیا ہوتا ہے, تو جو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, جو یہ میچورٹی ہوتی ہے یا جو بھی ڈیولپمنٹس ہمارے جسم کے اندر ہو جاتے ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ آنے والے وقت میں ہمیں پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. تو دس از آل اباؤٹ دا ریپروڈکٹیو ہیلتھ ان ایڈولسنس. تو اس سے تو یہاں پہ آپ کا یہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں گے ہم آنے والے کل ہم دوسرا کوئی چیپٹر اٹھائیں گے, تو وہ میں آپ کو پہلے ہی بتاؤں گا کل کلاس لینے سے پہلے. تو تھینک یو ویری مچ.